سامعین مکرم، 7 ستمبر 2024 کو لاہور مینار پاکستان پر دیوبندیوں نے گولڈن جوبلی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پورے ملک سے کھینچ تان کر دیوبندیوں کو یہاں پر جمع کیا گیا اور ان کی ساری مرکزی قیادت یہاں پر جمع تھی۔ قائد ملت دیابنا مولوی فضل الرحمان وہ بھی موجود تھے، مفتی تقی عثمانی اور دیگر ان کے جو لیڈرز ہیں وہ سارے ادھر ہی تھے۔ ہمارا ان کی مرکزی قیادت سے یہ سوال ہے، اور یہ سوال ہر سنی کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم اس اپنی گولڈن جوبلی کانفرنس کا جو 7 ستمبر 2024 کو مینار پاکستان پر ہوئی، جس میں جھنڈے بھی تھے، جس کے لیے فلیکس بھی لگائے گئے، تشہیر ہوئی اور جس میں نعرے بھی لگے، جس میں لائٹنگ بھی تھی اور جس میں قافلے جلوس کی شکل میں نعرے لگاتے ہوئے جمع ہو رہے تھے، اس کانفرنس کا ثبوت ہمیں دکھاؤ، اس کو ثابت کرو دلائل سے۔ اور وہ تمام اعتراضات جو تم میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کرتے ہو اور ہم سے مطالبہ کرتے ہو، ہم اس موقع پر تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ گولڈن جوبلی کانفرنس کا ثبوت قرآن مجید کی آیت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے، کسی صحابی کے قول سے اور کسی تابعی کے قول سے اس گولڈن جوبلی کانفرنس کے انعقاد کا جواز یہ تم ہمیں مہیا کرو اور اس کا ثبوت پیش کرو۔ اور میں اپنے سنیوں سے بھی کہوں گا کہ خدا کے بندو، ہر بات جو ان سے سنتے ہو وہ سن کر پریشان نہ ہو جایا کرو۔ کچھ وابیوں پر بھی تم دلیل قائم کرنا سیکھو، کچھ ان سے سوال کرنا بھی سیکھو، تمہارا بھی حق بنتا ہے۔ اب یہ بات ان سے پوچھو نا دیوبندیوں سے جا کر کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تم عقیدہ ختم نبوت کے محافظ ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود خاتم النبیین ہیں، اس عقیدے کو آپ نے خود اپنے فرامین سے اور اپنی مبارک زبان سے بیان فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا۔ تو کیا تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اس عقیدے کے محافظ ہو؟ ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک سے اس طرح کی کانفرنس دکھاؤ۔ جو وہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں میلاد ابو بکر صدیق کے دور سے دکھاؤ، کبھی کہتے ہیں عمر فاروق کے دور سے، پوری وہ انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ پھر آگے ائمہ مجتہدین کا نام لیں گے، محدثین کا نام لیں گے، پھر اینڈ پر یہ کہتے ہیں کیا تم ان سے بڑھ کر عاشق ہو؟ تو ہم مولوی فضل الرحمان سے، مفتی تقی عثمانی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اسلاف اور اکابر سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے پہرے دار ہو؟ تم ہمیں دور رسالت سے، دور صدیق اکبر سے، دور فاروق اعظم سے اور دور عثمان غنی سے اور دور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے گولڈن جوبلی کانفرنس کا ثبوت دکھاؤ اور اس کا حوالہ پیش کرو۔ یہاں پر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے، دیوبندی عموماً شاطر بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی تمہارا دور رسالت سے اس کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ قرارداد پیش کی گئی تھی قادیانی کے خلاف، مرزے کے خلاف، جو ختم نبوت کا منکر تھا اور خود اس کا دعویٰ تھا نبی ہونے کا۔ تو یہ دور رسالت میں تو یہ تھا ہی نہیں، یہ بعد میں کذاب پیدا ہوا، اس کے خلاف قرارداد پیش ہوئی 1973 7 ستمبر کو، اور ان کو کافر قرار دیا گیا۔ تو اس کے 50 سال مکمل ہونے پر ہم نے یہ گولڈن جوبلی کانفرنس منعقد کی ہے۔ تو یہ تمہارا سوال درست نہیں بنتا کہ دور رسالت سے تم اس کا مطالبہ کر رہے ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم تمہیں کتنے عرصے سے سمجھاتے آ رہے ہیں کہ میلاد شریف کی محفل کے جواز پر جو تم سوال کرتے ہو اور جو ہم سے مطالبہ کرتے ہو، وہ تمہارا مطالبہ بھی نہیں بنتا۔ اب تم سوال کو دیکھ رہے ہو، سوال کو پرکھ رہے ہو کہ آیا یہ بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو جس وقت تم میلاد شریف کی محفل پر اعتراض کرتے ہو، اس وقت تمہاری عقل کہاں جاتی ہے؟ تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ دیکھیں آیا یہ اعتراض بنتا بھی ہے یا نہیں۔ اس وقت تم ہمیں کہتے ہو کہ میلاد شریف دور رسالت سے دکھاؤ، دور صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما وہاں سے دکھاؤ۔ تو اس وقت ہم بھی تمہیں یہ کہتے ہیں کہ میلاد شریف کی محفل کا جواز، اس کو کسی زمانے کے ساتھ مقید کرنا اور کسی بھی کام کے جائز یا ناجائز ہونے میں زمانے کو حاکم بنانا، وقت کو حاکم بنانا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ کہاں کا انصاف؟
وقت کو تو حاکم بنایا ہی نہیں جاتا، جب بھی دلیل مانگی جاتی ہے تو قرآن و حدیث کے اصولوں سے دلیل مانگی جاتی ہے، اور کسی بھی کام کو پرکھنے کا معیار قرآن و سنت کے دلائل ہوتے ہیں، وہ معیار ہوتا ہے، وہ اصول ہوتے ہیں، ان پر اس کام کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کے اصولوں سے نہ ٹکرائے تو وہ کام بالکل جائز ہے، اگر وہ ٹکرا جائے تو اس کام کو رد کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہم کتنے عرصے سے تمہیں سمجھا رہے ہیں اور تمہیں یہ بات سمجھ نہ آئی، اور جس وقت ہم نے اعتراض کیا تو اب تم سوال کا معیار دیکھ رہے ہو، سوال دیکھ رہے ہو کہ بنتا بھی ہے یا نہیں۔ تو میلاد شریف پر اعتراض کرتے وقت بھی تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو اعتراض کر رہے ہیں یہ اعتراض بن رہا ہے یا ہماری حماقت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور جنہوں نے اس گولڈن جوبلی کانفرنس کا انعقاد کیا ان پر ایک اور طرح سے بھی میں یہ اعتراض وارد کر رہا ہوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب آپ جواب دیں۔ جنگ یمامہ لڑی گئی 12 ہجری میں، وہ جتنے مدعیان تھے وہ سارے واصل فی النار ہوئے، اس کے جو پیروکار تھے وہ سارے واصل فی النار ہوئے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اب اس کے 50 سال جس وقت گزر گئے تو وہ بنتا ہے سن 62 ہجری۔ اس میں صحابہ بھی موجود ہیں 62 ہجری میں، تابعین بھی موجود ہیں، اور امت کے اکابر سن 62 ہجری میں موجود تھے۔ کوئی ایک دیوبندی مائی کا لال وہ مرد میدان بنے اور اس بات کو ثابت کرے۔ عبد الواحد قریشی صاحب اپنے بندوں میں بیٹھ کر سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ کہنا کہ اے ہو جیا تے کوئی ماں نے جمے ہی نہیں جڑا دیوبندی دلیل دا رد کرے، اب مرد میدان بنو، اب میدان میں آؤ اور میرے اس چیلنج کو پورا کرو کہ سن 62 ہجری میں 50 سال مکمل ہوتے ہیں۔ 62 ہجری سے مجھے دکھاؤ کسی صحابی نے گولڈن جوبلی کانفرنس کا انعقاد کیا ہو۔ مدعیان نبوت کے خلاف جو جنگ لڑی گئی تھی 12 ہجری میں، اس کے 50 سال مکمل ہوئے، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو رب ذوالجلال نے فتح عطا فرمائی۔ مسیلمہ کذاب وہ واصل فی النار ہوا، اور اس کے حمایتی اور جو اس کو نبی ماننے والے تھے وہ بھی سارے مردود ہوئے۔ 50 سال گزرنے کے بعد کسی صحابی نے، کسی تابعی نے اس گولڈن جوبلی کانفرنس کا انعقاد کیا ہو یا کوئی تذکرہ تمہیں ملتا ہو تو مرد میدان بنو، ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ۔ کیا تم ان سے بڑے عاشق آئے ہو؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کیا آپ ان سے بڑے عاشق آئے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب کیا آپ ان سے بڑے عاشق آئے ہیں؟ انہوں نے جس کام کو نہیں کیا تم کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ سارے اعتراضات ہمارے تم پر قرض ہیں جو تم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل پر کرتے ہو۔ تمہیں وہ اعتراض کرنے سے پہلے ہماری باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ سامعین مکرم، اختتام پر منکرین میلاد کا ایک اعتراض ذکر کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ عموماً منکرین میلاد وہابیہ دیابنا یہ اعتراض کرتے ہیں، اور یہ اعتراض کر کے سادے لوگ جو سنی عوام الناس ان کو بہکاتے ہیں۔ وہ اعتراض یہ ہے جی دیکھیں، ہم میلاد اس لیے نہیں مناتے کہ تم جو میلاد مناتے ہو اس میں خلاف شرع جو کام ہے ان کا ارتکاب ہوتا ہے، ڈھول باجے ہوتے ہیں، میوزک ہوتا ہے وغیرہ ذالک۔ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس اعتراض کے جواب میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ مسئلہ سمجھاتے ہوئے بھی ہمیں تقریباً 150 سال سے زیادہ عرصہ ہونے والا ہے، کیونکہ تمہاری اتنی عمر ہے، اس سے پہلے تو سارے میلاد مناتے چلے آئے ہیں، اپنے اپنے رنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے چلے آئے، اور میلاد کے عنوان سے اسلاف نے کتابیں لکھیں، یہ تو سارا کچھ موجود ہے۔ لیکن تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ دیکھو تمہاری محفل میں دف بجتا ہے، میلاد میں میوزک ہوتا ہے، ڈھول باجے اور خلاف شرع حرکات ہوتی ہیں، اس واسطے ہم میلاد نہیں مناتے۔ ہم یہ کہتے ہیں خدا کے بندو، دودھ کے اندر جس وقت مکھی گر جائے، مسجد کے اندر جب کوئی کتا آ جائے اور کھانے والی پاک چیز میں کوئی نجاست گر جائے تو وہ جو پاک چیز ہے اس کا کیا قصور ہے؟ دودھ میں 4-5 مکھیاں گر گئیں تو دودھ کا کیا قصور ہے؟ پکڑ کے ان مکھیوں کو باہر نکالا جائے گا۔ کتے 3-4 اگر مسجد میں آ گئے تو پکڑ کے اس کتے کو باہر نکالا جائے گا، مسجد کو نہیں گرایا جائے گا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال ہمارے علماء ایسے تمام افعال کا رد کرتے آئے، اور پہلے بھی کرتے آئے اور اب بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ڈھول باجوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، دف والی نعت خوانی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور جتنی بھی خلاف شرع حرکات ہوتی ہیں
وہاں پر جاہل لوگ کرنے والے ہیں اور کوئی عالم دین جو ذمہ دار ہے وہ ہوتا نہیں، تو اس واسطے جاہلوں کو اپنی جہالت کے اظہار کا موقع مل جاتا ہے۔ تو جاہلوں کی حرکت کی وجہ سے میلاد مصطفیٰ کی محفل کو بند نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو وہ خلاف شرع حرکات کر رہے ہیں ان کو سمجھایا جائے گا اور ان کو تنبیہ کی جائے گی اور ان کو شرعی راہ دکھائی جائے گی۔ پر میں دیو کے بندوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ تم بتاؤ، 1850 سے تمہارے مدارس شروع ہوئے ہیں اور بن رہے ہیں، بتاؤ جب سے تمہارے مدارس بنے ہیں تب سے لے کر اب تک کوئی بندہ حلفیہ یہ بیان دے سکتا ہے کہ جس دن سے ہمارا پہلا مدرسہ بنا، مدرسہ دیوبند، اس سے لے کر اشرفیہ اور وہاں سے لے کر بنوری ٹاؤن اور جتنے مدارس بن رہے ہیں اور جو بن چکے ہیں ان میں کسی ایک میں بھی کوئی خلاف شرع کام نہیں ہوا، کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہوئی، کوئی دیوبندی ذمہ دار بنے اور مجھے حلفیہ یہ بیان دے اور ریکارڈ کروائے؟ کیا ایسا کر سکتے ہو؟ معاملات ہوتے ہیں، کسی مسلک پر اٹیک نہیں ہے۔ ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تمہاری مساجد میں کوئی خلاف شرع حرکت نہیں ہوتی؟ کیا تمہارے مدارس میں خلاف شرع کام نہیں ہوتے؟ تو اگر کوئی کیس بندہ پکڑ لے اور کہے جناب میں نے مدرسہ نہیں بنانا، میں نے مسجد نہیں بنانی، کیوں؟ مساجد میں لڑائیاں ہوتی ہیں، مساجد میں کمیٹی اور امام کی آپس میں بنتی نہیں ہے، مساجد میں لڑائیاں ہوتی ہیں، مدارس میں خلاف شرع حرکات ہوتی ہیں، لواطت ہوتی ہے، اس واسطے میں نے مدرسہ نہیں بنانا۔ اسے کہا جائے گا خدا کے بندے یہ تمہاری عقل مندی ہے، تم مدرسہ بناؤ تو تم اس کو کنٹرول کرنا، اس میں اپنی ذمہ داری کا اظہار کرنا، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا۔ مدارس کو کیوں بند کر رہے ہو؟ جو اس میں خلاف شرع امور ہیں ان کو بند کرو۔ تو یہی ہم دیوبندیوں سے کہتے ہیں یا منکرین میلاد سے کہتے ہیں کہ جو جاہل ان میں خلاف شرع حرکات کرتے ہیں ہم انہیں بند کرتے ہیں، ہمارے علماء اس کا رد کرتے ہیں اور ہر سال سمجھاتے ہیں، لیکن ان کے ایسے کاموں سے میلاد شریف کی محفل کو بند نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ جو خلاف شرع حرکات کر رہے ہیں ان کی تردید کی جائے گی اور ان کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی طرح یہ جو 7 ستمبر کو گولڈن جوبلی کانفرنس ہوئی، تو اس حوالے سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی دیوبندی حلفیہ یہ بیان دے سکتا ہے کہ تمہاری اس گولڈن جوبلی کانفرنس میں جتنے شاملین تھے، جتنے آنے والے تھے، اپنے مقام سے لے کر وہاں پہنچنے تک کسی ایک نے بھی نماز قضا نہیں کی، کسی ایک نے بھی بدنگاہی نہیں کی، کسی ایک نے بھی راستے میں خلاف شرع کام نہیں کیا، کسی ایک نے بھی کوئی میوزک، ناچ گانا یا کوئی اس طرح کا جو پروگرام ہے وہ موبائل سے نہیں سنا؟ کیا کوئی حلفیہ بیان دے سکتا ہے؟ نہیں، ایسے درمیان میں ہوتے ہیں، اگرچہ سارے نہ ہوں تو ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس نے نماز چھوڑی ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس نے کوئی خلاف شرع کام کیا ہوگا۔ انسان ہے، انسان معصوم نہیں ہے۔ تو کیا جس طرح تم اعتراض کرتے ہو اس اعتراض کو سامنے رکھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی دیکھیں اس کانفرنس میں لوگ تو آئے تھے لیکن لوگوں نے نمازیں بھی چھوڑی تھیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ فلاں جو ہے وہ بدنگاہی بھی کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا ہے کہ فلاں نے راستے میں گانے بھی سنے ہیں، لہٰذا گولڈن جوبلی کانفرنس ہونی نہیں چاہیے۔ بتاؤ تمہیں یہ دلیل ہضم ہو جائے گی؟ یہ اس بندے کا اعتراض ہضم ہو جائے گا؟ پتہ چلا کہ کسی بھی کام کے اندر جو خلاف شرع امور ہوتے ہیں ان کاموں کو پکڑ کر مکھی کی طرح باہر نکالا جاتا ہے۔ وہ ڈرم سارے کا سارا دودھ کا الٹایا نہیں جاتا، اور نہ ہی اس ڈرم کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے کہ جی دودھ کا قصور ہے، اس میں مکھی گری کیوں ہے، لہذا آج سے ہم نے نہ دودھ پینا ہے اور نہ دودھ کو اپنے گھر میں لانا ہے اور نہ دودھ کو کسی کے پاس جمع ہونے دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مکھی آ جاتی ہے۔ بتاؤ اس سے بڑی حماقت اور جہالت اور عقل کا جنازہ کیا ہوگا کہ جو اس طرح کا اعتراض کر کے محافل میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتا ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے اصولی طور پر عرض کیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، احقاق حق اور ابطال باطل کی توفیق عطا فرمائے۔